الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جملہ جس مصیبت میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ رحمت بن جاتی ہے، اس پر تبصرہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا یہ جملہ جس زحمت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ رحمت بن جاتی ہے، کہنا ٹھیک ہے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کا علم ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ تب تو تمہاری پریشانی کے لیے یہ کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کو مشکل کشائی سے منسلک کیا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات مشکل کشائی کرنے والی نہیں ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب، جواب کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ ہمارے مطابق ایسے زوبانہ جملوں سے بچنا چاہیے کیونکہ عقیدہ توحید کا تحفظ واجب ہے، اس لیے ایسے جملے استعمال کرنے چاہیے جن میں دوہرا معنی نہ پایا جائے بلکہ وہ واضح جملے ہونے چاہیے۔ مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہوگی وہاں آسانی اور آسودگی ہوگی۔ اب جواب تفصیل کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اول، کسی کام کو محال یا آسان بنانے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ معاملات کو ممکن یا ناممکن بنانا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے، یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں بہت ساری شرعی نصوص ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی انسان کے لیے ماں کے پیٹ سے باہر آنا ممکن بنایا ہے، اور اسی نے ہی قرآن کریم کو حصول نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ انسان تباہ ہو کہ وہ کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر بھی لکھ دی اور اس کے بعد راستہ بھی آسان بنا دیا۔ سورۃ عبسہ آیت نمبر 17 تا 20۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً بلا شبہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سورۃ القمر آیت نمبر 17۔ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے جائے تو انہوں نے پروردگار سے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری۔ تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش بن چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری شرح صدر فرما دے اور میرا معاملہ آسان فرما دے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 24 تا 26۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پروردگار سے رہنمائی اور ہدایت آسان ہو جانے کی دعا کرتے تھے، جیسے کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3551 میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا میں فرماتے تھے رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی۔ ترجمہ، پروردگار میری اعانت فرما، میرے خلاف کسی کی اعانت نہ فرما، میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف کوئی تدبیر نہ فرما، مجھے رہنمائی عطا فرما اور میرے لیے ہدایت آسان بھی فرما دے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3088 میں صحیح قرار دیا ہے۔ ایک بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کسی صحابی کو سفر پر الوداع کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی وہ جہاں بھی ہو اللہ اس کے لیے خیر میسر فرما دے، جیسے کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3444 میں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے رسول میں سفر کرنا چاہتا ہوں تو مجھے نصیحتوں کی صورت میں زاد راہ دے دیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی عطا فرمائے۔ اس صحابی نے کہا مجھے اور زاد راہ دیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے۔
اس صحابی نے پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے مزید زیادہ راہ دیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم جہاں بھی رہو اللہ وہیں آپ کے لیے خیر میسر فرما دے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 2739 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہر معاملے میں دعائے استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ اس دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے میں بہتری ہو تو اس کام کے خیر سے مکمل ہونے کا سوال کرتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7390 میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تمام امور میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ انہیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وإنک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اے اللہ میں تیرے علم کے واسطے سے اس کام میں خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے ہمت کا طلبگار ہوں، نیز تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوالی ہوں، کیونکہ تو اس کی طاقت رکھتا ہے، مجھ میں کوئی طاقت نہیں، تو ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا، یقیناً تو ہی غیبوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یہاں اس کام کا بعین ہی نام لے میرے لیے دینی معاشی اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کام کو میرے مقدر میں بنا دے اور اسے میرے لیے آسان کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں میرے لیے برکت بھی ڈال دے۔ اور اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یہاں بعینی ہی اس کام کا نام لے میرے لیے دینی معاشی اور انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے اور میرے لیے جہاں سے بھی ہو بھلائی مقدر کر دے، پھر مجھے اس پر راضی بھی فرما دے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ وحدہ لا شریک کی اجازت کے بغیر آسان نہیں ہو سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ وہی کام آسان ہے جسے تو آسان بنا دے اور تو ہی مشکل چیزوں کو آسان بناتا ہے۔ اس حدیث کو ابن حبان حدیث نمبر 2427 میں روایت کیا ہے اور سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2886 میں اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہر چیز اللہ سے ہی مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے آسان نہ بنایا تو تسمہ بھی دستیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس حدیث کو مسند ابو یعلا حدیث نمبر 4560 میں روایت کیا گیا ہے اور سلسلہ ضعیفہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 540 میں اسے حسن قرار دیا گیا ہے۔ دوم، جس مصیبت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ یہ جملہ ذو معنی ہے، اس کا مطلب صحیح بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی۔ سوال میں ذکر کردہ عبارت جس مصیبت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ رحمت بن جاتی ہے، صحیح اور غلط دونوں معانی کا احتمال رکھتی ہے، چنانچہ اس احتمال کی وجہ سے اسے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اس جملے میں یہ احتمال ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مطلقاً ذکر کرنے سے ہی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس جملے میں یہ احتمال اس وقت ہوگا جب اس جملے کا قائل غالی صوفیوں جیسا عقیدہ نہ رکھے، کیونکہ گمراہ اور غلو پسند صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے سے وہ خود تشریف لا کر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ یہ کہنا شرک ہے۔ دوسری وجہ،
اگر اس جملے کا قائل یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے یعنی آپ پر درود پڑھنے سے اللہ پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، تو یہ معنی صحیح ہے۔ جیسے کہ عبد بن حمید رحمہ اللہ نے اپنی مسند صفحہ نمبر 170 پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، تو میری مکمل دعا میں سے کتنا وقت آپ پر درود کے لیے مختص کر دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا آپ چاہو۔ انہوں نے کہا 1/4 حصہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا آپ چاہو، اور اگر مزید اضافہ کر دو تو یہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا آدھا حصہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا آپ چاہو، اور اگر مزید اضافہ کر دو تو یہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا 2/3 حصہ؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جتنا آپ چاہو، اور اگر مزید اضافہ کر دو تو یہ بہتر ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میں اپنی ساری دعا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تب تو تمہاری پریشانی ختم کر دی جائے گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1670 میں صحیح قرار دیا ہے۔ آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے زوبانہ جملوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ عقیدہ توحید کا تحفظ واجب ہے۔ اس لیے ایسے جملے استعمال کرنے چاہیے جن میں دوہرا معنی نہ پایا جائے، بلکہ وہ واضح جملے ہونے چاہیے۔ مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہوگی وہاں آسانی اور آسودگی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 336536۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔